اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ پیچھے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جہنمی جب پانی مانگیں گے، جہنم کے واقعات کا اور جنتیوں کا، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ پھر اپنی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیچھے جنت اور جہنم کا ذکر کر کے مزید پھر اپنی عظمت کو بیان کیا ہے کہ تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے کہ وہ اس لمحات کو بھی یاد رکھ لو، پھر بھی میں تمہارا رب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی شان کو کیسے بیان فرمایا، فرمایا ان ربکم اللہ الذی، فرمایا تمہارا رب ہی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب جو اللہ ہے وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کتنی دیر میں پیدا کیا ہے؟ فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ چاہتا تو لفظ کن فرما کر 6 آسمانوں کو بھی بنا دیتا، زمین کو بنا دیتا، اس کے سامنے کون سی دیر ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو بنانے کے لیے 6 دن لگائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہماری دنیا کے جو دن ہے نا، اس کی مقدار کے مطابق 6 دن لگے ہیں صرف آسمانوں اور زمینوں کو بننے میں۔ سبحان اللہ۔ کیوں دیر لگائی ہے؟ 6 دن کیوں لگائے ہیں؟ میں اس کے اندر اللہ تاکہ لوگوں کو، میرے بندوں کو سمجھ آ جائے۔ ایک تو یہ بات کہ جب بھی کوئی کام کے اندر دیر ہوتی ہے اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آرام سے سکون کے ساتھ بالکل ٹھہر کر تسلی کے ساتھ کام کرنا یہ رب کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور جلدی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ میں اگر تمہارا رب چاہتا تو لفظ کن کہہ کر 7 آسمان اور زمینوں کو بنا دیتا، لیکن اس نے پھر بھی آسمان اور زمین کو بنانے میں 6 دن لگائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب لگ گئے ثم استوى علی العرش، فرمایا کہ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے تو اس لیے علماء فرماتے ہیں تم استوا کا معنی استوا ہی کرو، یعنی اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ استوا کیسے ہے، کس طرح ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، فرمایا یغشی اللیل النہار، فرمایا تم اس کی دوسری شان یہ دیکھو کہ رات دن کو ڈھانپ لیتا ہے، رات کا جو اندھیرا ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، اور دن بھی اس کے پیچھے ویسے ہی جلدی جلدی چلتا رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رات ہوتی ہے تو دن بھی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، دن ختم ہونے پہ آتا ہے تو رات پھر اس کے پیچھے چڑھی ہوتی ہے۔ میں یہ سارا نظام چیک کر کے دیکھو، یہ تمہارا رب بھی ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کی جو تخلیق کی وہ تو 100 کی، ٹھیک ہے۔ میں تم نے کبھی دیکھا، غور کیا ہے کہ 12 گھنٹے گزرتے ہیں، دن پیچھے آ جاتا ہے، ابھی وہ دن گزر رہا ہوتا ہے، رات پھر اس کے پیچھے چڑھی ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب اللہ کبھی دن جو ہے وہ لیٹ ہو جائے یا کبھی رات لیٹ کو آ جائے کہ نہیں آج جو ہے وہ رات آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے، ایسا کبھی بھی، یا دن 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے کہ نہیں جی آج جناب ٹائم نہیں تھا سورج کے پاس تو اس نے کہا میں ذرا لیٹ آؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یہ اس کی قدرت ہے کہ جناب اللہ نہ دن نہ رات دونوں اس کو جس طرح بنایا ہے دونوں چل رہے ہیں، رات ختم ہوگی دن فوراً آ جائے گا، دن ختم ہوگا رات فوراً آ جائے گی، یہ نظام بھی اسی نے بنایا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، فرمایا سورج، چاند اور ستارے یہ سارے کے سارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھو اتنا بڑا سورج ہے، اس کے اندر اتنی جرات نہیں کہ یہ نافرمانی کر سکے، یہ 6 فٹ ہی کر لیتا ہے، سورج کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ میں تم دیکھو تو صحیح نا، یہ اتنا بڑا سورج ہے لیکن رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ والقمر، یہ اتنا بڑا چاند ہے، پورا کرہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ والنجوم، میں یہ جو تمہیں چھوٹے چھوٹے تارے نظر آتے ہیں اور ہم سمجھتے شاید ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، میں یہ الگ ایک کرہ ہے، ہر تارے کا الگ کرہ ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا مسخرات بامرہ، یہ تیرے رب کے حکم کے فرما بردار ہے، کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو انسان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا خالق اور مالک ہے اور تو اسی کی نافرمانی کر کے تو سمجھتا ہے کہ تو بڑی شے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سمجھایا انسان کو یہی جا رہا ہے کہ ذرا دیکھ تو صحیح، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، جب یہ ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتے، اتنا بڑا سورج ہے اور یہ سورج تو چھوٹا سا ہے، ہماری جو فلکیات کا جو نظام چلتا ہے نا،
ہماری جو کہکشاں ہے اس کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہے. سبحان 300 ارب کا مطلب 3 خرب ہے. اس کہکشاں کے اندر 3 خرب سورج موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی سورج کی جرات نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہلکا پلکا آگے پیچھے ہو جائے. اب انسان سوچ کے دیکھے یار یہ کس کے اندر ہے کون سا مادہ جو تڑی لگا لیتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صرف انسان کے اندر یہ بات ہے، اس کے علاوہ مخلوق کے اندر کسی کے اندر یہ بات صرف انسان اور جنوں کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق، فرمایا کہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، والامر، ہر کام کے اندر جو تصرف ہے وہ بھی اسی کا ہے. تصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کام ہونا ہے وہ بھی اسی کی مرضی سے ہونا ہے، جو نہیں ہونا وہ بھی اسی کی مرضی سے ہونا ہے. ہاں، کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کرنا چاہے اور کوئی کہے جی میں نہیں کرنے دیتا، ایسا. ہاں، اور جو نہ کرنا چاہے ساری کائنات ٹیل کا زور لگا لے، جو اگر اس نے نہیں چاہنا تو پھر وہ کام ہونا بھی نہیں ہے. تو میں پیدائش کے اندر مخلوق کے پیدا ہونے میں بھی یہ بھی اسی کا کام ہے، جس نے مخلوق کو چاہے وہ پیدا فرما دے. ٹھیک ہے جی، کتنی مخلوق کو اس نے پیدا فرمایا ہے، آج تک انسان اس بات کو جان نہیں سکا ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں، صرف خشکی کے اندر جو اس کی مخلوق ہے نا، یعنی ہماری جو زمین ہے اس کے اندر جو مخلوق موجود ہے، انسان اس کے بارے میں بھی صرف اور صرف 14% جانتا ہے. 86% مخلوق کو جانتا تک نہیں ہے. خشکی کے اندر ہماری زمین پر 86% ایسی مخلوق موجود ہے جس کو انسان واقف ہی نہیں، اسے جانتا ہی نہیں اس کو. اور سمندر کے اندر 96% یا 94% ایسی مخلوق موجود ہے جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا. صرف 6% مخلوق کو انسان جانتا ہے. تو اس نے کتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور قرآن مجید کہتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکر للبشر، فرمایا اس کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ صرف وہی جانتا ہے، وہی مائی کا لال ہے ہی نہیں جو اس کے لشکر کو جان سکے. اتنا بڑا اس کا لشکر. وما یعلم جنود ربک، تیرے رب کے لشکر کو، تیرے رب کی جماعت کو، تیرے رب کے گروہ کو صرف تیرا رب بھی جانتا ہے بس. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں فرمایا تبارک اللہ، فرمایا تیرا رب بھی برکت والا ہے. لفظ میں غور کرے نا، فرمایا تیرا رب برکت والا ہے. کتنا پیار ہے اس کے اندر. اور بت بھی تو ہے نا، لوگ ان کے آگے بھی تو جھک ہی رہے ہیں نا، یہودی اور عیسائی بھی تو ان کے آگے بھی جھک رہے ہیں. لیکن تو اگر مسلمان ہے، رب کو مانتا ہے، تو یہ تیرا رب بھی ہے برکت والا، کسی اور کا رب نہیں ہے. جتنے مرضی اپنے خدا بناتے پھر اپنے خدا کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں، اتنے بے بس خدا ہے. لیکن تیرا رب کون سا ہے؟ تیرا رب تو وہ ہے جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں. رب العالمین، یہ تیرے رب کی شان ہے جو ساری کائنات کو پال رہا ہے. ان کے رب ہے، ان کے خدا ہے جن کے آگے وہ جناب پلیٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کا خدا اتنا بے بس ہوتا ہے، جاؤ اس کو لتر مار دو وہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. ان کے سامنے کھانا رکھ دو وہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. سمجھ آئی نا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک ہندو وہ لڈو لے کر نا پلیٹ کے اندر وہ کھڑا تھا، اس کے سامنے یوں کر کے کھڑا تھا. اب بت کہاں سے کھائے؟ تو خواجہ صاحب جب قریب سے گزرے نا تو آپ نے دیکھا کہ ہندو جو ہے وہ پلیٹ لے کے کھڑا ہوا ہے، پرات ہے یا پلیٹ ہے، وہ لڈو اس کے سامنے لے کے کھڑا ہے. تو آپ نے دیکھا، فرمایا پھر تیرے سامنے جو لے کے کھڑا ہے کھاتا کیوں نہیں؟ بت کو کہا. اور فرمایا کھا لے. پھر بت نے کھانا شروع کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا، وہ جا کے نا سارے اپنے محلے اور برادری والوں اکٹھا کر کے لے آیا. اس نے کہا جی بت بھی کھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جانتے یہ بے وقوف بھی ہے عقل سے پیدل ہے نا، جانتے یہ بھی ہے کہ بت کھا نہیں سکتا ہے. وہ ساری اپنی برادری اور محلہ اکٹھا کر کے لے آیا. اس نے کہا جی آج تو ہمارے خدا نے بھی اپنا منہ کھول لیا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ سارا اکٹھا کر کے لے آیا. تو پھر اس نے لڈو آگے کیے اور بابا جی ساتھ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بابا جی حکم کرے نا ذرا. بابا نے فرمایا سارے جو دیکھنے آیا کھا لے. بت نے پھر کھانا شروع کیا، سارے کلمہ پڑ گئے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو بہرحال آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ ادعوا ربکم، فرمایا لوگوں اپنے رب سے دعا مانگا کرو، اپنے رب سے دعا مانگا کرو. کیسے؟ تضرعا و خفیہ، عاجزی کرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ. ہاں، کبھی رو کر بھی اس کے سامنے مانگ کے تو دیکھنا. اچھا یہ اس نے کیوں کہا ہے؟ میں آج بیٹھا یہ سوچ رہا تھا جب یہ مطالعہ کر رہا تھا نا سبق کا، کہ یہ اس نے کیوں کہا کہ مجھ سے رو کر دعا مانگو. ہنس کر بھی تو بندہ دعا مانگ ہی سکتا ہے نا. یاد رکھے، ایک چھوٹی سی مثال دیکھے، اگر بچہ ہنس کر ماں سے مانگے نا تو ماں کبھی دیتی ہے کبھی نہیں دیتی. اسے پتہ ہے کہ ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹال دیتی ہے. لیکن جب بندہ رو کے، بچہ رو کے ماں سے مانگتا ہے نا تو ماں اسے چپ کروانے کے لیے ہر حال میں دے دیتی ہے. جب ماں کو یہ بات پسند ہے تو رب کو کیوں پسند نہیں ہے؟
یہی وجہ ہے کہ آپ ہنس کے مانگیں گے تو شاید بہتر ملے کہ نہ ملے، لیکن جب رو کے بندہ مانگے نا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا بندے کا قطرہ بعد میں نکلتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، فرمایا وخفیہ، آہستہ آہستہ دعا مانگ۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کوئی ساتھ والا سن لے گا تو تانا بھی نہ مار دے، جب دل سے مانگے گا تو میں تو دلوں کے راز کو جانتا ہوں نا، یہ تو حدیث پاک ہے۔ فرمایا میرا بندہ جب مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے نا، محفل میں بیٹھ کے 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں بھی فرشتوں کو بلا کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں بھی فرشتوں کو بلا کے کہتا ہوں ذرا میرے بندے کو دیکھو، تیرا ذکر میں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو تنہائی میں بیٹھ کے مجھے یاد کر، میں تنہائی میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ حدیث ہے یار، ادلا بدلا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اسے یاد کر کے دیکھ، پھر دیکھ تماشا وہ تجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تو میں کہ اگر تیرے کام نہیں بن رہے نا تو میرا کام کرنا شروع کر دے، میں تیرا کام کرنا شروع کر دوں۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کہا حضور ہر جگہ فرید فرید ہو رہی ہے، خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال اللہ اللہ نہیں کی، 40 سال اللہ اللہ بھی تو کی ہے نا۔ ہاں پوری زندگی جوانی گزار دی اسے راضی کرتے کرتے، آج جب چٹے بال ہو گئے، اس داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب جا کے وہ راضی ہوا ہے۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نے ساری زندگی مجھے راضی کیا، اب لوگ تجھے راضی کرتے پھریں گے۔ سبحان اللہ۔ بدلا ہے بھائی، یہ ہے سودا، تو رب کے ساتھ کر کے دیکھ، پھر رب تیرے ساتھ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہماری قوم کا مثال ہے، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، ہے جی، شولوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں، اور بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے دوستوں نے نا وہ گروپ کے اندر کافی سارے بندے جو ہے جب اس میں شامل کیے نا، وہ جیسے شامل کیے ویسے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک میسج کیا، میں نے کہا ہماری قوم کے پاس 15 منٹ کا ٹائم نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، اور 24 گھنٹے جنت کے خواب دیکھتی ہے۔ جس رب کی جنت ہے اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، اور جنت بھی اسی کی لینی ہے، ایڈا ہنیر تو کوئی نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرماؤ دو ربکم، کوئی اور بھی ہے یار، کوئی ایسی بات کرتا ہے جس طرح رب اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو۔ کیوں؟ جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں، یہ حدیث سے پاک ہے، فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ اقدس میں رو کے دعا مانگتا ہے نا، رب فرماتا ہے، فرمایا یا ملائکہ، فرمایا میرے فرشتوں دیکھو یہ وہی بندہ ہے نا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ مالک کا دنگا فساد کرے گا، دیکھ رو کے مجھ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرمایا یا ملائکہ قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، فرمایا میرے بندے کو دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے، کوئی اور رب ہو تو کسی اور کے پاس جائے، میں اپنے بندے کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ ہاں انہ لا یحب المعتدین، فرمایا کہ دعا مانگنے میں بھی حد سے نہ بڑھنا، کیونکہ رب دعا مانگنے میں ایسی دعا جو حد سے بڑھ جائے رب ایسے بندے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسی کون سی دعا ہے جو رب پسند نہیں کرتا ہے جی؟ کرکٹ کے لیے ہماری قوم دعا مانگ رہی ہوتی ہے، یا اللہ پاکستان جیت جائے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی دعائیں رب پسند، یا اللہ نواز شریف جیت جائے، عمران خان جیت جائے، ایسی قوم کی دعائیں ایسی پسند رب کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی دعا؟ تو ظالم کے لیے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ فلانے کا کاروبار خراب ہو جائے اور میرا ترقی کر جائے، اس کی دکان بند ہو جائے اور میری جناب اللہ چل جائے، اس کا بٹھا بیٹھ جائے اور میرا جناب اللہ چالو ہو جائے، میں ایسی دعا رب پسند نہیں کرتا ہے۔ میں دعا وہ مانگ جو رب کو پسند ہے، دعا مانگ رہی ہے تو یہ مانگ کہ پروردگار تیری کرم، تیری مہربانی کرم فرما، ایمان بھی عطا فرما، ایمان پر موت بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ دعائیں جو رب پسند کرتا ہے۔ حضرت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک بزرگ کو دعا مانگتے دیکھا، اس نے دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ یہ کلمہ تیرے پاس میری امانت ہے، جب مرنے لگوں مجھے واپس کر دینا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ کلمہ تیرے پاس میری امانت ہے۔ کہتے جی میں نیڑے ہو گیا، میں نے کہا حضور کون سا کلمہ رب کے پاس امانت رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی تھوڑی بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ ہماری قوم تو دستی جنت والے چکر کے اندر ہوتی ہے نا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چڑھے چوکھا، ہماری قوم اس چکر میں ہے۔ اب ان بابے نے کیا کہا پہلے پورا سال رہ، سال کے بعد بتاؤں گا، تجھے قدر تو ہو نا کہ کون سا کلمہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا جی پھر پیچھے پھر بچے بکھے ہونے گے، پھر میں چھڈو رہن دو، نہیں دستا تو نہ دسے۔ ہماری قوم کا یہی حال ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں دسنا تو نہ دسو، نہیں، پورا سال بیٹھے رہے، ہمت نہیں اس بندے کی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی، بیان کرنے کے بعد فرمایا میرے شاگردو میں نے تمہیں فری بتا دی ہے، مفت کے اندر بتا دی ہے، اس حدیث کی خاطر میں نے 1 مہینہ سفر کیا ہے، سبحان اللہ۔ تمہیں تو گھر بیٹھے بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ پورا سال وہ بیٹھے رہے، سال پورا گزرا،
پورے سال کے بعد جب وہ دن آیا پھر حاضر ہوئے، کہا حضور وہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سال بعد بتاؤں گا، پورا سال گزر گیا، خدا کی قسم میں مدینے سے باہر نہیں گیا، سبحان اللہ، وہ کلمہ بتا دے جو آپ نے رب کے پاس امانت رکھا تھا۔ تو ان بزرگوں نے کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو میں یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد تم رب کے پاس امانت رکھ دو کہ یا جب تمہاری روح نکلنے لگے گی نا تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہلے دعا مانگ لینا کہ یا اللہ یہ مجھے واپس کر دینا، فرمایا جب روح نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کلمہ واپس کر دے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمایا زمین کی اصلاح کے بعد آپ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، یعنی مطلب کیا ہے، زمین میں رہنے والوں کی اصلاح کے بعد اب زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب زمین کے والوں کی اصلاح کیسے ہوئی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا لوگوں کی اصلاح کر دی، کتابوں کو دیا اصلاح کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد حضور کی تعلیمات کے بعد اس امت کی اس زمین والوں کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اب کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا وہ فساد تو ہوگا، اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان، مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد انسان کو سیدھا کرنا ہے، قرآن کو بھیجنے کا مقصد بھی انسان کو سیدھا کرنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج دیا، قرآن کو بھیج دیا تو انسان کی اصلاح اس نے کر دی ہے۔ اب کوئی شخص قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھ لو کہ فساد پھیلائے گا، اصلاح نہیں کرے گا، کیونکہ اصلاح کا طریقہ صرف اور صرف یا قرآن کے اندر موجود ہے یا رسول اللہ کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ سبحان، اس کے علاوہ کسی چیز میں اصلاح ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، دوسری بات وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پہلے کہا تھا گڑ گلا کے دعا مانگنا، اب فرما رہا ہے خوف رکھ کے دعا مانگنا، سبحان اللہ، وَطَمَعًا اس کی رحمت کا لالچ کر کے بھی دعا مانگنا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں، تو جب تم دعا مانگنے لگو تمہارے دل کے اندر رب کا ڈر بھی ہو اور رب کی رحمت کی امید بھی ہو۔ دونوں چیزیں جب شامل ہو جائیں گی، رحمت اور خوف دونوں کے اکٹھے ہونے کے بعد جب تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس رحمت سے اور خوف کے درمیان والی دعا کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ کی جو رحمت ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ سبحان، وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اب نقطہ سمجھے، مطلب کیا ہے؟ بندہ جتنا نیک بنتا جائے گا رب کی رحمت اتنی ہی اسے زیادہ قریب ملتی جائے گی۔ سبحان اللہ، اب جو بندہ نیک بنے ہی نا، ٹھیک ہے جی، اور نیکوں پر ہی اوپر سے جناب ہے تان و تشنیع کرتا ہے، جو نماز پڑھنے آئے اس پر بھی تان، مولوی بخشے گا 10 بخشے جاؤں گے، نمازی بخشے گا 10 بخشے جاؤں گے، حاجی بخشے گا 10 بخشے جاؤں گے۔ آپ دیکھ رہے سارا جو ٹارگیٹ ہے نا ہمارا وہ نیک کاموں پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے صوفی صاحب نو دیکھ لو جناب، اے صوفی بخشے گا نا میاں 80 بھی بخشے جاؤں گے۔ حاجی کو دیکھ لیں جی، حاجی صاحب بخشے گا تو 80 بخشے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ نیک بندہ نہیں بخشا جائے گا، یہ سارے بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر رب کی رحمت دیکھنی ہے نا، رب کی رحمت ہمیشہ نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے، گناہ گار کے یا بدکار کے قریب نہیں جاتی ہے۔ انسان جتنا نیک بنتا جائے گا رب کی رحمت ملتی جائے گی۔ پھر ایسے آپ چلے جائیں، اوپر چلے جائیں، جتنے لوگ رب کی رحمت کے قریب ہوئے نیک بنے اتنے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بھی عطا فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نیک تو پھر صحابہ کرام تھے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ نیک صحابہ کرام تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی رحمت صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو صحابہ کرام سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے جنہیں رب نے ایسی بڑی رحمت عطا فرمائی کہ کائنات کے اندر حضور سے بڑی تو رحمت ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ نیک کیونکہ نبی ہے، نبیوں کی جو نیک ہونے کی وجہ سے رب کی رحمت کے قریب بھی وہی زیادہ ہے۔ پھر اس طریقے سے جو بندہ جتنا نیچے آتا جائے گا، جتنا گناہ کی طرف آئے گا، کفر کی طرف جائے گا، اتنا رب کی رحمت سے بھی دور ہوتا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو رب کی رحمت چاہیے تو پہلے اسے نیک بننا پڑے گا، جتنا نیک بنتا جائے گا رب کی رحمت ملتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔